السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ ایک اہم ترین سورت ہے، اور اس سورت کے اندر لا تعداد مسائل کے حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ اس سورت کے اندر رب العزت والجلال نے ان اقوام کا ذکر فرمایا کہ جن کو برباد کر دیا گیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ وَالذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ایسی قوم کا ذکر فرمایا کہ جس پر ذلت اور محتاجی چسپاں کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مرحومہ کا ذکر فرمایا، امت قدیمہ کا۔ اب اس کے بعد امت جدیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور اس امت کو بہت سارے قوانین کی طرف جو ہے وہ لاگو کیا جا رہا ہے کہ یہ امت قانون کے ذریعے اپنی زندگی کو تبدیل کرے، کیونکہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے ایسا ہی اتار دیا ہے اور کہا کہ جس کو جس طرح سے چاہے عمل کرنا ہے وہ عمل کرے، ایسا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ سورہ احزاب میں فرمایا گیا، سورہ احزاب سورہ 33 کی آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو یاد رکھیں عزیز طالب علموں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس کی آیات کے اوپر عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی زندگی، آپ کے فیصلے، آپ کے قضیے جو ہے وہ ایک بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے العیاذ باللہ پوسٹ مین نہیں تھے کہ آپ کو قرآن دے کر تشریف لے گئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کو، آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو امت کے لیے ایک مکمل طور پر حجت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، نبی علیہ السلام کے اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یہ ساری امت کے لیے ہدایت ہیں۔ ابو بکر الانباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 40 مقامات ہیں جہاں سے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ 40 مقامات۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 35 مقامات ہیں۔ ابو بکر انباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 مقامات ہیں۔ آپ قرآن مجید کو دیکھ لیں، جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی آیات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، آپ مقصد ان احکامات کو سنت کے بغیر جو ہے وہ آپ سمجھ نہیں سکتے، بلکہ قرآن مجید نے تو سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کے نبی تشریح آپ نے کرنا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ نبی سم اس کتاب کی تشریح آپ نے کرنی ہے تاکہ یہ لوگ غور و فکر کرنے والے بن جائیں۔
تو کتاب کی تشریح، کتاب کے احکامات نبی علیہ السلام سے ہم لیں گے۔ تو آج کی جو ہماری جو آیت ہے، کل بھی میں نے اس کے بارے میں کچھ ترجمہ بتایا تھا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو فرض کر دیا گیا ہے، کتبہ کتبہ یکتبو، لکھنے سے مراد یہاں ہوتا ہے فرض کر دیا جانا، کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے، فی القتلى، یہ قتیل کے قبیل سے ہے، اس کا مطلب ہے یعنی یہ جمع ہے بمعنی مقتول کے، کہ قتل کے اندر تمہارے لیے قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، فرمایا کہ آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا، عرب کنٹریز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی بہت سارے علاقوں میں جنہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہاں پر یہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی جو ہے وہ عورت نے، کہ جو کہ بہت زیادہ عزت والی ہوتی، تو اس نے اگر کسی عورت نے کسی کو قتل کر دیا تو اس عورت کو نہیں قتل کیا جائے گا اس عورت کی جگہ پر، بلکہ کسی مرد کو جو ہے یا کسی اور عورت کو اس کی جگہ پر قائم مقام کر کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے پاک نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی غلام نے کسی کو قتل کیا ہے تو وہی غلام قتل ہوگا، کسی آزاد نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس آزاد کی جگہ پر کوئی غلام قتل نہیں ہوگا، وہ آزادی قتل ہوگا کہ جس نے قتل کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے قانون ہے، اور یہ قانون کے دراصل جو مساوات ہے نا، یہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر اذا نتکلم من المجوس والہندوز والیہود ہم الذین یقولون، کہ جب ہم بات کرتے ہیں مجوسیوں سے اور ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، تو یہ لوگ جو ہے اسلام کے مساوات کے احکامات کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اور اسلام پر یہ بہتان درازی کرتے ہیں کہ جناب علی، یہ اسلام جو ہے نا، یہ جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کل یوم الامس، کل کے دن جو ہے میں نے آپ سے اس مسئلے کے اوپر بات کی تھی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ پوائنٹس میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا، جس سے یہ پتہ چل جائے گا پتہ چلے گا کہ آپ جناب علی، جناب دین اسلام جو ہے نا، وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ دین اسلام اپنے جو ہے مساوات، بنیاد، قانون کی خوبصورتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے ذریعے پھیلا ہے، اور تلوار دین اسلام کے حوالے سے اس وقت چلائی گئی کہ جب جو ہے وہ دین اسلام کے درمیان جو ہے لوگوں نے رکاوٹیں حائل کی تھی۔ تو اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا۔ نعم، تو میں یہ آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تلوار جو ہے وہ اپنے اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے، ابتدائی حوالے سے تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ اسلام نے تلوار چلانے کا وہاں حکم دیا ہے کہ جہاں اسلام کو روکا گیا۔ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو بہت ساری باتیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ احد کے اندر، جنگ بدر کے اندر جو پہلی جنگ تھی، ٹھیک ہے، کافروں کے خلاف ہوئی، جو 313 مسلمان ہوئے تھے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کس جنگ کی وجہ سے، کس جنگ کی پاداش میں وہ 313 مسلمان ہوئے تھے؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ دعوت اور نبی السلام کی جو فکر تھی وہ ان کے گھروں تک پہنچی، ان کے دلوں تک پہنچی، اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ 1000 سال تک مسلمان ہندوستان کے اندر حکومت کرتے رہے، 1000 سال تک۔ اگر یہ 1000 سال کے تک جو ہے اگر مسلمان چاہتے تو حکومتی سطح پر جو ہے سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دیتے تلوار کے زور پر، لیکن کسی مسلمان نے ایسا نہیں کیا، اور ہم آج اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آج بھی ہندوستان کے اندر ہندو ہی اکثریت کے اندر ہے مسلمانوں سے زیادہ، وہاں پر مسلمان جو ہے وہ اقلیت میں ہے۔ اگر مسلمان حکومت چاہتے تو 1000 سال تک وہ حکومت کی تو تلوار کے زور پر جو ہے وہ اسلام پھیل چکا ہوتا۔ قرآن مجید نے بڑی واضح طور پر اس کو کہا، اس کا ذکر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 256 میں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین میں زبردستی نہیں کی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہم نے رشد کو غی سے الگ کر دیا، سیدھی راہ کو ٹیڑھی راہ سے ہم نے الگ کر دیا۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی انکار کرے گا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا جو کبھی چھوٹنا نہیں۔ سارے طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا اور ایک اللہ پر ایمان لانا پڑے گا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے دین میں کوئی زبردستی نہیں رکھی۔ مولانا مودودی صاحب کی ایک کتاب ہے
الجہاد فی الاسلام. الجہاد فی الاسلام کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر 62 کے اوپر، پرانے طباع کے اندر صفحہ نمبر 62 کے اوپر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اگر اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں ایک اچھے منصب پر فائز کر دوں گا. اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے اسلام قبول نہیں کرنا، میں ایسا ہی ٹھیک ہوں. تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں قرآن کی یہ آیت پڑھی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، سیدھی راہ کو ترچھی راہ سے الگ کر دیا گیا ہے. تو وہاں چاہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار کے زور پر ان کو کیا کرتے، ان کو مسلمان کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو اشاعت اسلام کے اسباب میں، اسلام کے ترویج میں، اس کے پھیلنے میں اشاعت اسلام کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہاتھ ہے. اسلام کی جو اشاعت ہوئی ہے نا وہ بڑے اعلیٰ قسم کی ہوئی ہے. 4 جولائی 1981 میں نوائے وقت میں خبر شائع ہوئی، آپ لکھ سکتے ہیں اس کو کہ 4 جولائی 1981 میں نوائے وقت میں خبر شائع ہوئی کہ جنوبی بھارت میں اونچی ذات کے ہندوؤں کے مظالم سے تنگ آ کر تقریباً 1300 ہریجنوں نے اسلام قبول کر لیا. 1300 ہریجنوں نے اونچی ذات کے برہمن ہندوؤں کے ظلم اور ستم کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جب ان کا انٹرویو لیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس وجہ سے تم نے اسلام کو قبول کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسائیت کو بھی پڑھا، لیکن عیسائیت کے اندر ہمارے لیے معاشرتی کوئی جو ہے وہ مقام نہیں مل رہا تھا. جب ہم نے اسلام کو دیکھا تو اسلام نے ہمیں ایک بہترین معاشرتی مقام دیا، تو اسی وجہ سے ہم نے جو ہے نا اسلام کو قبول کر لیا. تو یہ ساری باتیں ہیں. اور پھر اندرا گاندھی کا بیان بھی آیا تھا 5 جولائی کو، اسی سن کے اندر 1981 کے اندر 5 جولائی کے اندر اندرا گاندھی کا بیان بھی آیا تھا، اور اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جو ہے اسلام لانے پر ان کے کوئی وہ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، ہمیں دراصل تکلیف اس بات پر ہے کہ جو ذریعہ بنا ہے نا اسلام قبول کرنے کا، ہمیں اس سے تکلیف. اور وہ کیا تھی؟ وہ اسلام کی تعلیمات تھی. تو اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. یہ ایک بہت بڑی جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام کے اندر جناب علی مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی ایک جو ہے وہ ایک اعتراض ہے، یہ آبجیکشن ہے جو کہ کسی کام کے نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا قانون کی مساوات بھی بڑی زبردست تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آپ کی دور خلافت میں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کی دور خلافت میں آپ کی کسی نے ایک زرہ چوری کر لی. اب جناب علی آپ نے کیس دائر کیا اور آپ کو شک تھا ایک یہودی پر، تو یہودی کے خلاف آپ نے جو ہے وہ شک ظاہر کیا. تو یہ کیس جو ہے جناب علی وقت کے قاضی کے پاس پہنچا. وقت کے قاضی نے کہا کہ آپ کے پاس گواہ کون کون سے ہیں؟ تو امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس گواہ جو ہے وہ میرا بیٹا اور میرا غلام ہے. تو وقت کے قاضی نے کہا کہ ہم آپ کی اس گواہی کو جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی جو گواہی جو ہے وہ آپ کے بیٹے کی اور آپ کے غلام کی قبول نہیں کی جائے گی، آپ اس کے علاوہ کوئی اور گواہ لائیں. تو امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو سننے کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور اس کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا. اب یہ جب یہودی نے جب یہ بات دیکھی کہ پاور میں بھی ہیں، طاقت میں بھی ہیں، اور جناب علی اقتدار کی سیٹ بھی ہے، اور اتنے بڑی حکومت کے اوپر آپ جو ہے جناب علی فائز ہیں، اور آپ نے جناب علی قاضی کے ہاتھ کے حوالے سے اور قاضی کے فیصلے کے حوالے سے فوراً اپنے ہتھیار پھینک دیے، اور علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بھی اس وقت جو ہے آپ نے آواز نہیں اٹھائی. یہودی نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے درمیان یہ قانونی مساوات اتنے زبردست ہیں کہ جس طرح سے ایک عام مسلمان کا معاملہ ہے، عام مسلمانوں کے لیے فیصلہ ہے، یہ جو ہے امیر المومنین کے لیے بھی یہی فیصلہ ہے، یعنی دونوں کے لیے کوئی الگ الگ جو ہے کوئی موازنہ یا کوئی الگ الگ جو ہے کوئی معاملہ نہیں ہے، سارے اس فیصلے کے اندر برابر ہیں. جب یہودی نے یہ بات دیکھی تو بڑا زبردست طریقے سے جو ہے متاثر ہوا. اس کے بعد وہ یہودی آتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے، اور خود مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اپنے کنبے کے ساتھ مسلمان ہو جاتا ہے. تو محترم عزیزوں، یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا گیا، اسلام تو اپنے قانونی مساوات کی وجہ سے بھی پھیلا ہے. میں نے آپ کو کل بھی ایک روایت سنائی تھی جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی. ہوا یہ تھا کہ ایک کسی جو ہے وہ قبیلے کی ایک عورت نے جو ہے چوری کر لی تھی. اب وہ بڑی شریف عورت تھی، شریف قبیلہ تھا، شریف خاندان تھا. تو ہوا یہ کہ لوگوں نے کہا کہ اس کے اگر ہاتھ کٹ گئے تو یہ بڑی نامناسب سی بات ہوگی. تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس عورت کی سفارش کرو اور نبی علیہ السلام سے گزارش کرو کہ اس عورت کی جو ہے معافی ہو جائے.
جناب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، تو کہا کہ اللہ کے قسم اس کو معاف کر دیں، یہ بڑی ہی اونچے خاندان کی عورت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس عورت کی جگہ پر اگر نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. آپ اندازہ کریں کہ کس قدر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے یہ انصافی معاملات تھے. تو یہی سب سے بڑی چیزیں ہے نا، سب سے زیادہ چیزیں دیکھنے کی یہی ہیں کہ اتنا زیادہ مساوات قانون کا کہ چاہے کوئی بڑا ہو کہ چاہے کوئی چھوٹا ہو، سارے برابر ہیں. تو یہ فرمایا رب العزت والجلال نے کہ یہ بات یہ کہ جو قتل کرے گا تو اسی کو جو ہے جناب علی، جس نے قتل کیا، جو قاتل ہوگا اسی کو جو ہے سزا ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ اس کی جگہ پر کسی اور کو سزا دے دی جائے. پھر فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخی شیء فاتباع بالمعروف. تو پھر جو کوئی مسلمان کوئی بھائی اپنے بھائی کو معاف کر دے، یہاں پر قاتل اور مقتول کے حوالے سے لفظ بھائی استعمال کیا گیا. آپ دیکھیں ذرا اپنے قرآن کے اندر دیکھیں کہ فمن عفی لہ من اخیہ، کہ جو کوئی بس معاف کر دے اپنے بھائی کو، جبکہ قاتل ہے، قاتل کو بھائی، اگرچہ مسلمان نے مسلمان کو قتل کر دیا لیکن ہے تو آخر وہ بھائی. کوئی کسی کو قتل کرنے کے بعد کافر تو نہیں ہو جاتا نا. تو یہاں پر تھوڑا سا ہمدردی کا جذبہ بتایا جا رہا ہے کہ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. تو وہ کیا کرے کہ اگر کوئی قاتل ہے تو وہ جناب علی اس کے حوالے سے تھوڑی سی نرمی برتنی چاہیے. اب جو قتل ہو گیا تو ہو گیا، لیکن اب جس نے قتل کیا ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ کچھ دیت کا معاملہ لین دین سے جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. اب دیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ہے دیت جو ہے یہ 100 اونٹ ہے. یاد رکھیے گا کہ ایک مسلمان کی نفس کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے. فرمایا ذالکم تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آسانی ہے اور تمہارے رب کی طرف سے یہ بڑی رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلک، اور جو اس کے بعد زیادتی کرے، جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے تو پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو اس کے بعد زیادتی کرے تو فلہ عذاب علیم، اس کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو مقتول کے جو وراثات ہے وہ جو ہے دیت پر جو ہے وہ آمادہ ہو گئے. آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ دیت دے دیجئے گا، 100 اونٹ دیت ہے ایک نفس کے بدلے، آپ 100 اونٹ جو ہے وہ دیت دے دیجئے گا. اب وہ آمادہ ہو گئے، لیکن آپ نے کیا کیا کہ جب وہ آمادہ ہو گئے تو آپ نے جناب علی آپ بھاگ گئے، آپ ان کو جو ہے وہ 100 اونٹ کی دیت آپ دے نہیں رہے، ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جس نے زیادتی کی نا تو اس کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. تو شریعت نے سر سے لے کر جو ہے جسم کے یعنی پیر کے ناخن تک ساری دیتیں مقرر کر دی ہیں کہ انگلی کی دیت کتنی ہے، آنکھ کی دیت کتنی ہے، ناک کی دیت کتنی ہے، کان کی دیت کتنی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے دیت مقرر ہے. ایک روایت آتی ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن کبریٰ کے اندر روایت موجود ہے، اور اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی معطا کے اندر، اور اسی طرح سے امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ کی مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. وہ کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مسئلہ ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک قانون تھا انگلی کی دیتوں پر، دیت اصابع، انگلیوں کی دیت جو ہے اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب علی نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ احکامات ہیں کہ جو ایک ہاتھ ہے نا، جو یہ ایک ہاتھ ہے 5 انگلی، تو نبی علیہ السلام نے اس کی جو دیت قرار دی ہے وہ 50 اونٹ قرار دی ہے، یعنی ایک انگلی کا 10 اونٹ. اب جناب علی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کیا کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے اندر ترمیم کر دی کہ چھوٹی انگلی ہے جناب علی اس کی جو ہے وہ دیت کو کم کر دیا، بڑی انگلی کو اس کو زیادہ کر دیا، اور یہ جو تشدد والی انگلی ہے اس کو تھوڑا زیادہ کر دیا. اس طرح سے جو ہے دیت کے اندر فرق کر دیا. تو اب ہوا یہ کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ حدیث پہنچی کہ صحابی نے فرمایا کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیت کے اعتبار سے ساری انگلیاں برابر ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھوایا اور تمام وزراء کو یہ خط بھیج دیا اور کہا کہ بھائی پہلے میں نے یہ جو دیت کے بارے میں جو قانون کے بارے میں جو ترمیم کی تھی میرے پاس حدیث نہیں تھی، اب میرے پاس حدیث آ گئی ہے، اور ایک صحابی نے مجھے اپنی سند سے نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیت کے اعتبار سے تمام انگلیاں برابر ہیں. تو لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فتویٰ جو ہے واپس لیتے ہیں اور اس کے ان کے فتوے کو ضائع کر دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نافذ کر دو.
تو یہاں پر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے اندر ایک ایک چیز کی دیت کا حکم موجود ہے. وہ دیت کس طرح سے ہو، کیسے ہو، اس کی حیت کیا ہے، اس کی میت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی کیفیات کیا ہے، دیت کس طرح سے دینی ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، پوری ڈیٹیل جو ہے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ پڑھ لیں کتاب الدیت وغیرہ یا کتاب الحدود وغیرہ حدیثی کتابوں میں باقاعدہ تقریباً محدثین نے اس مسئلے کے اوپر بڑے بڑے ابواب قائم کیے ہیں. من شاء فلیرجع ہونا کیا. پھر فرمایا کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت. کتبہ یہاں پر بھی یہی ہے، کتبہ کتبہ یکتبو فرض کر دیا گیا. علیکم تمہارے اوپر، اذا جب، حضر حاضر ہو، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے یا موت کے وقت وہ قریب ہو، اور ان ترک خیرا الوصیہ، اور اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو، کوئی مال چھوڑا ہو، تو فرمایا کہ پھر وہ وصیت کرے والدین کے لیے، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے وہ وصیت کر جائے. کون، کس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ ان کے لیے کہ جو مرنے کے قریب ہوں تو وہ وصیت کر دیں. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ہے یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اور قرآن مجید نے جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 11 سے لے کر جو ہے 14 تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 19-20 کے اندر بھی جو اللہ پاک نے وراثت کے قانون جو بتائے ہیں، اس میں کیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ پاک تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتے ہیں. تو وہاں پر سارے وصیت کے قانون موجود ہیں، وصیت کے بڑے بڑے قانون، وصیت کی جو ہے وہ ڈیٹیل جس کو کہتے ہیں ہم، کہ اس کو کس طرح سے دستور کے اندر جو ہے وہ کنسٹیٹیوشنز کے اندر لایا جائے، وہ سارے قرآن مجید نے ایکٹس تو بیان کر دیے ہیں، لیکن اس کا دستور، اس کا لائحہ عمل، اس کا کنسٹیٹیوشن، وہ سارے کا سارا حدیث کے اندر موجود ہے. اور میں یہاں 4 باتیں عزیز طالب علموں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی میت ہوتا ہے تو فوراً جناب علی اس کی وراثت کی تقسیم کا جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ وراثت جو ہے وہ چوتھے نمبر پر تقسیم کی جائے گی. اس سے پہلے میت کی 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو کرنا ضروری ہوتا ہے. کون سی 3 چیزیں؟ پہلی چیز، میت کے مال سے ہی میت کی تجہیز اور تکفین کا بندوبست کیا جائے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جناب علی ایک میت ہے، کوئی شخص بیچارہ مرنے والا پوری زندگی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے زندگی بسر کرتا رہا، مرنے کے بعد اس کے لیے فنڈ کیا جا رہا ہے، اس کی جو ہے وہ تجہیز و تکفین کے لیے اقربا اور دیگر لوگ جو ہے وہ اس کو کفن کے لیے پیسے دیتے ہیں ان کے ورثاء کو. تو ایسا نہیں ہوگا، جو کفن کا معاملہ ہے اس کے اپنے پیسوں سے ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر اگر اس کا کوئی قرض ہوگا وہ قرض ادا کیا جائے گا. تیسری بات ہے کہ اگر اس کی اس نے جو ہے کوئی وصیت کی ہو جو تہائی مال کے اندر ہوگی تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. تو یہ 3 چیزیں پہلے کرنے کے بعد پھر چوتھے نمبر پر باری آتی ہے وراثت کی تقسیم کی. تو ہمارے ہاں بہت بڑی پاک و ہند کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر بڑی غلطی ہے کہ مرتے کے ساتھ ہی میت جیسے ہی سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے ورثے کے حوالے سے جو ہے وہ بحث اور کنار شروع ہو جاتی ہے اور لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ جو ہے میں نے خود نے دیکھا کہ سوتیلی ماں کو، یعنی باپ نے دوسرا نکاح کر لیا، سوتیلی ماں کو جو ہے گالیاں بکی جا رہی ہیں، اس کو مارا جا رہا ہے، جبکہ باپ کو مرے ہوئے ابھی 1 دن نہیں گزرا، باپ کی میت موجود ہے اور یہ بحث شروع ہو گئی کہ باپ کی میت سے ترکہ کس کس کو کتنا ملے گا. ارے اللہ سے خوف کرو، اتقوا اللہ حیثما کنتم، اللہ سے ڈرو تم جہاں ہو. یہ میت کی ترکے کا مسئلہ تو چوتھے نمبر پر آتا ہے. تو ہمارے یہاں بہت زیادہ غلط فہمی ہے. تو یہ جو آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ مرنے والا جو ہے یہ وصیت کر جائے، اور فرمایا کہ وصیت جو ہے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہو. تو یاد رکھیں کہ یہ جو وصیت جو ہے دراصل یہ جو وصیت کا جو حکم ہے وارثوں کے لیے یہ منسوخ ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2121 ہے، اور اس حدیث ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی، اور حدیث کا نمبر جو ہے 2713 ہے رقم الحدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے. فلا وصیۃ للوارث، آپ نے فرمایا کہ وارثوں کے لیے اب کوئی وصیت نہیں ہے. تو یہ حدیث جو ہے دراصل قرآن مجید کی اس آیت کو منسوخ کرتی ہے.
یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت کو منسوخ کرتی ہے کہ وصیت کی جو ورثہ ہیں اب ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی، کیونکہ ان ورثہ کے لیے کہ باپ کے لیے کتنا ہے، بیٹے کے لیے کتنا ہے، بیوی کے لیے کتنا ہے، بچوں کے لیے کتنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کی وصیت کا حکم دے دیا، اور ساری جو ہے تقسیم جو ہے ترکے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نے اپنی طرف سے طے کر دیا، اور جس کا ذکر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 9، 10، 11 میں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 19 اور 20 میں ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ترکے کی تقسیم کا دے دیا۔ اچھا، یہاں سے ہونا یہاں پر جو ہے جو اسی آیت کے اندر میں آپ کو ایک پوائنٹ یہ بھی دیتا چلوں عزیز طالب علموں، آپ جانتے ہیں کہ میری جو زیادہ تر جو الحمدللہ کاوش ہوتی ہے وہ ہے دفاع عن السنہ، سنت کا دفاع، جس میں الحمدللہ غامدیزم اور پرویز چکڑالوی، جیراج پوری اور محمد شیخ اور محمد علی مرزا، اس طرح سے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے نا، بہت سارے لوگ ان کے حوالے سے الحمدللہ میں ڈسکس کرتا ہوں، اور ان کی ردود کے حوالے سے کتابیں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تحریر کروائی ہیں۔ تقریباً میری اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اسی کی ایک اللہ کی مدد سے الحمدللہ میری تقریباً جو ہے 25 سے زیادہ کتابیں مارکیٹ کے اندر آ چکی ہیں۔ جی آرزو تقی، قرض بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پہ یوسی بیہا او دین، کہ اس کی وصیت جو ہو اس کو قبول کیا جائے، جو تیسرے حصے میں ہے، او دین، دین سے یہاں مراد قرض ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں پر ایک نقطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آپ کو یہ ایک بڑا عظیم نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا نسخ الکتاب بالسنہ هل هي يجوز ام لا؟ نسخ الکتاب بالسنہ هل هي يجوز ام لا، کہ کیا قرآن کا سنت کے ذریعے منسوخ ہونا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جاوید احمد غامدی نے اپنے دور کے اندر بڑا پروپیگنڈا کیا، اور اس نے ایک کتاب بھی لکھی انہوں نے اصول مبادی، جس کا الحمدللہ اس حقیر نے جواب دیا، اصول مبادی پر تحقیقی نظر مع دفاع اصول محدثین، یہ اصول حدیث کے پروٹیکشن کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ پاک کی رحمت سے میں نے اس میں یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ سارے محدثین کے جو رولز اور جو ریگولیشنز جو ہیں وہ سارے قرآن مجید کی آیات کے اوپر اور حدیث کے اوپر جو ہے قائم ہے۔ یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ تو یہاں سے میں یہ آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا نسخ حدیث سے ہو سکتا ہے۔ اب آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ اس کے پاس ما دلیل عندک، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ما دلیل عندک، کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو الحمدللہ لدی دلائل، میرے پاس دلائل ہیں، کثیر دلائل میرے پاس موجود ہیں۔ سب سے بڑی اس میں دلیل میرے پاس یہ ہے کہ سنت جو ہے یہ دراصل وہ اللہ کی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک وحی دوسری وحی کو منسوخ کر سکتی ہے، کہ وَهَذَا لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي هَذَا يَجُوزُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کتاب اور سنت کے اندر یہ عمل جائز ہے۔ تو اس کے اوپر کبھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم کبھی آگے جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ عدیل اشرف صاحب سوال جو ہے وہ کوشش کریں تفصیلی سوال ہو تو وہ ہماری تفسیر کے بعد آپ کیجیے گا، تاکہ میری جو ہے نا تفسیر پر کانسنٹریٹ قائم رہے۔ فرمایا کہ فمن بدلوا بعد ما سمع، پھر جو کوئی اس وصیت کو تبدیل کر دیا جو اس نے سنا ہو، تو فإنما اسم علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہے جو اس کو تبدیل کرے گا۔ مثال کے طور پر کوئی مسافر، آپ کسی سفر میں ہیں، کسی کے ساتھ ہیں، اور آپ سفر کے اندر ہیں، اور آپ نے جو ہے جناب علی آپ کے ساتھ ایک ایسا آدمی ہے جو مرنے کے قریب ہے، اور اس نے کچھ وصیت کی۔ وصیت کتنے مال میں ہوگی؟ 3/3 میں۔ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے فریضۃ من اللہ کہا ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، اور یوصیکم اللہ فی اولادکم، پھر باقی ساری وصیت اللہ نے کر دی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو دینا کچھ چاہ رہا ہے اپنی وصیت میں، اور وہ شخص آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ سفر پہ ہیں، اور آپ کے علاوہ اس میت کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہے، وہ شخص آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کی جو ہے نا جناب علی اس کی وصیت کو گھما دیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کی وصیت کو گھما دیا، اس کی جگہ پر آپ نے کسی اور کا نام لے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ کہ پھر اس کے اوپر گناہ اس کے اوپر ہوگا جو وصیت کو تبدیل کرتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم، کوئی شخص اگر کسی قسم کی رواداری یا کسی قسم کی جو ہے کہ یہ آپس میں اصلاح کروا دے۔ جو شخص دیکھ رہا ہے کہ بھئی ایک آدمی وصیت کرتے وقت غلط وصیت کر جا رہا ہے، مثال کے طور پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ رہیے گا، اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیٹا نافرمان ہے اس کو آگ کر دیا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، اور اگر کوئی بیٹا آپ کا بہت زیادہ فرما بردار اور تابع دار ہے تو آپ نے جناب علی مرنے سے پہلے اس کے نام پر جائیداد کر دی کہ میری یہ ساری جائیداد اس کے لیے، باقی کیا کریں گے؟ باقی تالیاں بجائیں گے، باقی آپ کے مرنے کے بعد جو ہے کشکول لے کر بھیک مانگیں گے لوگوں سے۔
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کی کوئی اولاد ہو اس کو آپ آنکھ نہیں کر سکتے, اور کوئی فرما بردار ہو تو اس کو زیادہ نہیں دے سکتے. فار ایگزامپل, اگر مثال کے طور پر زندگی میں آپ نے کسی اپنے بیٹے کو کوئی گفٹ دینا ہے, آپ نے کوئی تحفہ دینا ہے. میرے سامنے ایسے بہت سارے کیسز ہیں کہ جناب علی بیٹیوں کو, جیسے کہ ابھی 2-3 دن پہلے کلاس میں مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ بیٹیوں کو حج اور عمرہ کروا دیا اور ان کو کہا خلی, بس الگ ہو جاؤ, ختم, اور بیٹوں کو ساری جائیداد دے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کے اندر انصاف کرو. اپنی اولادوں کے اندر کیا کریں؟ اپنی اولادوں میں انصاف کریں. یعنی اگر کوئی مال آپ کو کسی کو, ایک بچے کو دینا ہے, تو آپ نے ساری اولادوں کے اندر جو ہے نا اس کی جو ہے اس کے بیلنس کو قائم کرنا ہے, اور اس انصاف کو قائم رکھنا ہے کہ جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو فرمایا ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, فرض کر دیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے. الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, اور رمضان مبارک کے حوالے سے اب روزوں کے کچھ احکامات سامنے آئے ہیں. بھرپور توجہ رکھنی ہے, بھرپور توجہ رکھنی ہے, اور پوائنٹس جو میں آپ کو دوں تو آپ نے اس کو رقم کرنا ہے, اور دوسرے بھائیوں کو بھی دعوت دیجیے تاکہ بہت سارے لوگ ہمارے اس پروگرام کے اندر شریک ہوں, اور میرے لیے الحمدللہ ایک وسیع صدقہ جاریہ پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, فرض کر دیے گئے تمہارے اوپر روزے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تمہارے پچھلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم جو ہے متقی بن جاؤ. تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. اس لیے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے. روزے کی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال جو چیز ہوتی ہے, روزے کی حالت میں اللہ پاک نے حلال چیزوں کو آپ کے لیے حرام کر دیا. حلال چیزوں کو آپ کے لیے حرام کر دیا اللہ پاک نے. آپ کھانا جو کھاتے ہیں, آپ کا جو حلال رزق ہے, حلالا طیبا وہو حرام, وہ حرام ہے آپ کے اوپر. فی کیفیت الصیام, فی کیفیت الصوم, روزے کی کیفیت کے اندر, روزے کی حالت کے اندر, فی حالت الصیام. تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے میں نے حلال چیز کو اس روزے کی کیفیت میں تمہارے لیے حرام کر دیا, تو تم روزے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی ایسا ہی تمہیں بچنا ہے جس طرح تم روزے کے اندر حلال چیزوں سے بچ رہے ہو. تو فرمائے کس لیے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تم سے پہلے بھی فرض تھے, اب تمہارے اوپر بھی فرض کر دیے گئے ہیں. پہلے لوگوں سے مراد یہاں پر یہود اور نصارہ ہیں. اور جناب علی یہ روزوں کی جو فرضیت ہے وہ سن 2 ہجری میں ثابت ہوئی ہے, اور اس سے پہلے جو لوگ روزہ رکھا کرتے تھے وہ 10 محرم کا روزہ تھا, عاشورے کا روزہ تھا. لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو ہے یہ رمضان کے روزے فرض کر دیے, اور عاشورے کے روزے کی فرضیت ساخت کر دی. فرمایا ایام معدودات, ایام معدودات گنتی کے دن ہے, یہ مہینہ ہے رمضان کا 30 دن 29 دن گنتی کے دن ہے. فمن کان منکم مریض, پس تم میں سے کوئی مریض ہو, او علی سفر, یا سفر میں ہو, فعدۃ من ایام اخر, وہ دیگر دنوں کے اندر گنتی پوری کرے. آپ میں سے کوئی مریض ہو, یا آپ میں سے کوئی جناب علی جو ہے سفر میں ہو, تو دیگر دنوں کے اندر گنتی پوری کرے گا. اب مریض کون ہے جناب علی؟ مریض کے اندر جناب علی وہ بھی شامل ہے جو دائمی مریض ہیں, مریض کے اندر وہ بھی شامل ہے جو دائمی مریض نہیں ہے, مریض کے اندر آپ سمجھ لیں وہ بھی شامل ہے جو حائضہ ہے, جو نفاس والی عورت ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے اس قانون کے اندر. حاملہ عورت, اس کو بھی فلیکسیبلٹی دی گئی ہے, سہولت اور لچک دی گئی ہے. اور وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے, شریعت نے اس کو بھی یہ سہولت پرووائڈ کیا ہے کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو فعدۃ من ایام اخر, تو اپنی باقی گنتی کو جو روزے رہ جاتے ہیں باقی دنوں کے اندر اس کو پورا کرے گی یا پورا کرے گا. اب یہاں پر ایک عورت حاملہ ہے جناب علی, تو اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی اس کو چھوٹے, وہ روزہ چھوڑ دے, اور پھر اس کے بعد وضع حمل کے بعد جو ہے جناب علی 2 سال تک دودھ پلانا ہے, تو وہ دیکھ رہی ہے وہ عورت میں 2-3 سال 2.5 سال تک روزہ نہیں رہ سکتی, تو پھر کیا ہے کہ وہ جناب علی فدیہ دے گی مسکین کو. ایک روزے کی جگہ پر ایک مسکین کا کھانا ہے, اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے, تو اس حساب سے وہ اپنے دنوں کا جو ہے فدیہ دے دے گی. آج کے دور پہ بھی مجھ سے سوال اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی شخص دائمی مریض ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ فدیہ دے گا, اور پوچھا جاتا ہے کہ فدیہ جو ہے وہ کتنے پیسوں کا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک نارمل جو ایک بندہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے تو وہ کم از کم 100 روپے کا تو ہوتا ہی ہے. تو 100 روپے کے کھانے کے حساب سے آپ دے دیں, کمی بیشی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی مریض ہے یا سفر میں وہ گنتی پوری کرے. ایک دفعہ میرا ایک پروگرام تھا
آپ کا یہاں پر حیدرآباد کے اندر تھا، ایک پروگرام تھا، رمضان کے دن تھے اور رمضان کے دن میرا جمعہ تھا، تو میں نے وہاں پر جو ہے نا جمعے کے روز جو ہے روزہ نہیں رکھا تھا. تو وہاں کی انتظامیہ نے مجھ پر اعتراض کیا کہ میمن صاحب یہ کیا بات ہوئی، کراچی سے یہاں تک آئے اور آپ نے روزہ نہیں رکھا. تو میں نے یہ آیت نقل کر دی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا پھر سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. میں نے کہا کہ میں سفر پر ہوں، میں مسافر ہوں، چاہے سفر کی جو نوعیت ہے وہ چاہے 1 گھنٹے کی کیوں نہ ہو، اگر میں مسافر ہوں تو مجھے رب العزت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، یہ میرے لیے جائز ہے کیونکہ اس کی اجازت میرے رب نے مجھے دی ہے. خیر، تو فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وَعَلَى الَّذِينَ، اور وہ لوگ يُطِيقُونَهُ جو اس کی طاقت رکھتے روزہ رکھنے کی، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو پھر وہ کیا کریں کہ وہ مسکین کو جناب علی کھانا کھلا دیں. یہاں پر جو یطیقونہ ہے، یتوقونہ سے بھی اس کی تعبیر کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ابن عاشور نے ذکر فرمایا کہ جو روزے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ کیا کرے کہ مسکین کو کھانا کھلا دے. فرمایا فمن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو فہو خیر لہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے. اب یہ جو آیت کا جو ٹکڑا ہے نا عزیزان قدر کہ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ ٹکڑا جو ہے منسوخ ہے. یہ ٹکڑا کیا ہے؟ یہ منسوخ ہے کہ جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، دوسرے جو ہے نا وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں اور وہ روزہ نہ رکھے. یاد رکھیں کہ یہ جناب علی منسوخ ہے یہ آیت، اس کو منسوخ اگلی آیت نے کر دیا جو اس کے بعد کا ٹکڑا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو. اور یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. تو اس آیت سے روزے کی فرضیت ثابت ہو گئی اور بتا دیا گیا کہ جو کوئی بھی طاقت والا ہو وہ روزہ رکھے گا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان کا مہینہ ہے. اور بینات فرمایا اس میں ہدایت لوگوں کے لیے، وہ بینات واضح دلائل ہیں، من الہدا والفرقان، ہدایت الفرقان سے. فرقان معجزات کو بھی کہتے ہیں اور فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز کو. تو رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ اس میں ہدایت لوگوں کے لیے اور فرقان ہے. اب یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید نازل جو ہوا ہے وہ رمضان مبارک کے اندر نازل ہوا ہے. بتدریج ہوتا رہا کیونکہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا جو ہے یہ نازل ہوتا رہا، لیکن لیلۃ القدر کے اندر یعنی رمضان کی اس ماہ میں لیلۃ القدر میں مکمل قرآن نبی پاک کو دے دیا گیا. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ایک تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اسی لیلۃ القدر کے اندر تقدیر بھی بنائی جاتی ہے. سورۃ القدر کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ اس کے اندر تقدیریں لکھ دی جاتی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی 15 شعبان کو جس کو ہم عرف کے اندر جو ہے یہ آپ کا شب برات کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کے اندر جو ہے لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. تو وہ روایت ساری کی ساری اسناد کے اعتبار سے ضعیف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر لیلۃ القدر کے اندر سب کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور یہی وہ آخری ایام ہیں جس کے اندر قرآن نازل ہوا، یعنی رمضان مبارک کے اندر، اور لیلۃ القدر کی اپنی ایک حیثیت ہے. اور جو شب برات کے بارے میں جو معاملہ ہے وہ شب برات کے بارے میں کوئی روایت بھی صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اب اسی مہینے کے اندر قرآن مجید کو انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا. اور اسی مہینے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے 2 دفعہ قرآن کا دورہ کیا، مکمل 2 دفعہ. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی رات کے قیام کو بھی بڑی زبردست فضیلت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کوئی شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو یہ بڑی فضیلت ہے. اور تراویح کے حوالے سے میں کچھ باتیں یہاں پر آپ کو نوٹ کرواتا چلوں. تراویح کے حوالے سے یہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں یہ تراویح کی نماز ہوتی تھی. دراصل یہ تراویح کا جو اصل جو نام ہے وہ ہے قیام اللیل یا پھر تہجد، جس طرح کے کتب احادیث سے ثابت ہے. تو یہ تراویح بعد میں نام رکھا گیا ہے. تراویح دراصل اس لیے رکھا گیا کہ اس کی جو ہے نا 2 رکعت اور 4 رکعت پہ اس کے درمیان میں بیٹھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے تراویح کہا جاتا ہے. لیکن اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے قیام اللیل.
انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ یہ جو تراویح جو ہے دراصل یہ قیام اللیل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں تک قیام اللیل کو جماعت کے ساتھ ادا کیا، پھر بعد میں آپ نے اس کو ترک کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر جو ہے یہ نماز کو فرض کر دیا جائے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ سیدھا سیدھا جماعت کی ٹولیوں میں یا انڈیویجول طور پر جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہے تھے تراویح کی یعنی قیام اللیل، تو آپ نے سب کو ایک امام کے پیچھے کر دیا۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو ہے وہ رحم اللہ نے آپ نے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ 20 رکعت تراویح جو ہے عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی، جبکہ 20 رکعت تراویح کی جو روایت جو معطا امام مالک کے اندر ہے وہ ضعیف سند کے ساتھ ہے۔ صحیح سند کے ساتھ معطا کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے 8 رکعتیں تراویح پڑھائی تھی، اور جو 20 رکعتیں باقاعدہ محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے خود نے اس کو مرسل قرار دیا ہے، اور عند محدثین کے نزدیک جو ہے مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو ایک اور بھی مغالطہ ہے، وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ 8 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی تو فرمانے لگے کہ نعم البدعہ، کہ کتنی اچھی بدعت ہے یہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ۔ تو یہ بدعت سے مراد بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بدعت حسنہ ہے اور بدعت سیئہ ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو جو بدعت کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں یہ لغوی طور پر استعمال کیے ہیں، اصطلاحی طور پر نہیں کیے۔ یہ کہ وہ کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تھا اور کافی عرصے تک لوگوں نے اس کو ترک کر دیا اور دوبارہ لوگوں نے اس کا اہتمام کیا، تو یہ نئی چیز جو ابھی اتنے سال بعد ہوئی ہے یہ اچھی چیز ہے، یہ مانا تھا عمر رضی اللہ عنہ کا، نہ کہ یہ بدعت کے حسنہ یا بدعت سیئہ مراد تھی۔ پھر فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اب یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے فلیصمہ، اس نے اس کو منسوخ کر دیا وعلی الذین یطیقونہ ففدیۃ طعام مسکین، کہ جو کوئی شخص رمضان کے روزے رکھنے کی اگر طاقت رکھتا بھی ہو اور اگر اس کو نہیں رکھنا تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دے، تو وہ وہاں پر حکم جو ہے منسوخ کر دیا اور یہاں پر یہ حکم ناسخ کر دیا کہ جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ فلیصمہ جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، وہ روزہ چھوڑے نہیں۔ ومن کان مریضا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ جو کوئی مریض ہوگا یا سفر میں ہوگا وہ دیگر دنوں کے اندر اس کی گنتی پوری کرے گا۔ تو سفر کے اندر سہولت دے دی گئی، اور مریض کو جو سہولت پہلے پچھلی آیت میں دی گئی تھی اب بھی وہ آیت کی اور وہ سہولت اب بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی، اس کو منسوخ نہیں قرار دیا گیا۔ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ پاک تمہارے لیے بہت آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مجھے حدیث یاد آتی ہے، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے کہ ایک صحابی کہنے لگے ہلکت یا رسول اللہ، ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وما ہلاک، کیا تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ کہتے ہیں کہ مجھے ہلاک اس چیز نے کیا کہ روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی کے پاس آ گیا تھا، تعلقات قائم کر لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کر لے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑا غریب ہوں، غلام میرے پاس کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا ایک کام کر کہ تو جو ہے نا 2 مہینے کے روزے رکھ لے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول 2 مہینے کے روزے میں رکھوں؟ یہاں 1 مہینہ برداشت نہیں ہوتا، میں 2 مہینے کے روزے رکھوں؟ اللہ کے رسول میرے لیے نہیں ہو سکتا یہ۔ آپ نے فرمایا اچھا تو ایک کام کر، مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اللہ کے رسول 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں گا؟ اللہ کی قسم مدینے میں سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں۔ ابھی تھوڑی سی یہ بات چیت ہو رہی ہے تو کوئی شخص آ کر جو اتنا زیادہ ٹوکرا لایا کھجوروں کا، آپ نے فرمایا یہ لے جا کھجور اور مدینے کے اندر تقسیم کر دے غریبوں میں۔ کہتے اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی اس پہاڑی سے لے کر اس پہاڑی تک مجھ سے زیادہ اور میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تبسم فرمایا، آپ مسکرا دیے، آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی تم ہی کھا لو، جا کر اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے فرمایا کہ یرید بکم اللہ یسرا، اللہ پاک تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسرا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تنگی نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ، چاہیے کہ تم گنتی کو پورا کر لو۔ جتنے بھی روزے چھوٹ رہے ہیں چاہے وہ سفر میں ہو یا چاہے مرض کے اندر جو روزے چھوٹے ہوں، گنتی کو پورا کر لینا، گنتی کو لکھ لینا، یاد رکھ لینا گنتی کو۔ اور فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کی کبریائی بیان کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ یہ جو ہدایت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی اس پر کبریائی اور اللہ پاک کی بڑائی بیان کیا کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس میں تمہارا فائدہ ہے، بینیفٹ تمہیں جائے گا، کس چیز کا؟ تمہیں شکر گزاری نصیب کر دی جائے گی۔ تم میری کبریائی بیان کرو، رب سے فرماتے ہیں
تم میری توحید بیان کرو، میری کبریائی بیان کرو، میری بڑائی بیان کرو. فرمایا تمہارے لیے فائدہ ہے، تمہیں بینیفٹ ملے گا. کیا؟ تمہیں شکر گزاری ہماری طرف سے نصیب کر دی جائے گی. آئے ہائے ہائے ہائے، جس کو نیک بیوی مل گئی ہے اور جس کو جسم شکر گزاری والا مل گیا اور قلب صبر والا مل گیا، بڑا عظیم شخص ہے وہ، بڑا خوش نصیب ہے. اللہ اکبر. اللہم نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. فرمایا اس کے بعد یہ ساری باتیں رمضان کے حوالے سے ہو رہی ہیں. اب اس کے درمیان ایک خالق اور مخلوق کے تعلق کے حوالے سے ایک بڑی اہم آیت آئی. کون سی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. نعم وهذه مهمة. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے متعلق، اور جب تجھ سے سوال کریں میرے بندے میرے متعلق، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں سن لیتا ہوں. یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، اور پھر مثالیں دیتے ہیں مثالیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ سیٹ سے ملاقات کرنی ہے تو چپراسی سے ملنا ہوگا، مینیجر سے ملنا ہوگا. اگر اوپر کسی منزل پر جانا ہے تو پہلے سیڑھی لگانی پڑے گی. اور رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ أَمْثَالَ ان اللہ یعلم انتم لا تعلمون. اللہ کے لیے مثالیں مت گڑا کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کیا کرو. اللہ پاک سب کچھ جانتے اور تم نہیں جانتے کچھ. اللہ کے لیے مثال بیان کر رہے ہو ہیں؟ انسان تو یہاں بیٹھا ہوا ہے دیوار کے پاس، پیچھے میری دیوار ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا. I don't know، میں نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میرا رب علیم بذات الصدور، سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے. آپ نے پڑھا، آپ کو یاد ہوگا کتنا زبردست سورۃ تغابن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اللہ پاک سینوں کو بھیدوں کو بھی جانتے ہیں اور زمین اور آسمان کے سارے بھیدوں کو جانتے ہیں. تو فرمایا کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں سن لیتا ہوں. ایک بڑا عظیم واقعہ میں سناتا چلوں. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک صحابیہ تھی خولہ بنت ثعلبہ، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آتی ہیں. یہ میں سیدھے ہاتھ سے پانی پی رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. وہ آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ اللہ کے وسلم میرے خاوند نے مجھے ماں کہہ دیا ہے اور مجھے کہا کہ انتی کا ظہری امی، کہ خولہ تو میرے لیے ایسی ہے کہ جیسے میری ماں کی پیٹھ. یعنی یوں سمجھ لیں کہ شرعی اصطلاح میں انہوں نے جو ہے ان کے خاوند نے اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ زہار کر لیا. اب یہ آئی نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے قسم کچھ کیجئے، اللہ کے قسم میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی، بوڑھی ہو چکی ہوں میں بھی، وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، اللہ کے قسم ہمارے حوالے سے کوئی فیصلہ فرمائے. آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ایک دفعہ آتی ہیں، دو دفعہ آتی ہیں، تین دفعہ آتی ہیں، بے قرار تھیں کہ کہیں رشتہ نہ ٹوٹ جائے، کہیں گھر نہ ٹوٹ جائے. کیونکہ ایک نیک عورت ہے نا، اس کو گھر کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ میرا گھر جو ہے نا ٹوٹ نہ جائے. اللہ کے رسول نے کوئی حکم نافذ نہیں فرمایا. حدیث میں آتا ہے اس عورت نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہتے ہیں کہ اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ میں آپ سے شکوہ کرتی ہوں، اے اللہ میں آپ سے شکوہ کرتی ہوں. جب اس نے یہ بات کہی تو سورہ مجادلہ 58ویں سورت کی آیت نمبر 4 1 سے لے کر 4 تک نازل ہوا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. کہ قد سمع اللہ قول التی، قد تحقیق سمع اللہ، سن لی اللہ نے، قول التی بات اس عورت کی،
تجادلک فی زوجہا، جو اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے حوالے سے جو ہے وہ بحث و کنار کر رہی تھی، جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور پھر اس نے اللہ سے شکوہ کیا، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ پاک آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ مصنف بزار کے اندر ہے بحر الزخار، بحر الزخار مصنف بزار کے اندر ہے، صحیح حدیث ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں تھی، کان لگا رہی تھی کہ وہ عورت خولہ نبی علیہ السلام سے کیا باتیں کر رہی ہیں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو عرش پر استوا ہے، اللہ پاک نے قرآن نازل کر لیا اور اللہ نے کہا کہ آپ دونوں کی گفتگو اللہ پاک سن رہے تھے، اور وہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ جب اللہ سے شکوہ کیا، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، پکارو اللہ کو خالص ہو کر، اگر کافروں کو برا لگتا ہے تو لگنے دو۔ جب انہوں نے خالص پکارا تو اللہ نے فوراً اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کا نزول فرما دیا اور فرما دیا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ یہ کیا تھا؟ پتا چلا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس پکار کو سنتا ہوں، اور صرف سنتا نہیں ہوں، ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہوں۔ فرمایا احل لکم الصیام، رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا الرفث۔ یہ الرفث کیا ہے؟ الرفث کہتے ہیں میاں بیوی کا آپس کے اندر تعلقات کو قائم کرنا، بے پردہ ہونا۔ فرمایا حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں کا بے پردہ ہونا تمہاری عورتوں کے لیے۔ یہ آیت کا نزول کیا تھا اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ ہوتا یہ تھا کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے کسی نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد اس کو صرف افطاری کے بعد سے لے کر عشاء تک کے جو درمیان جو ٹائم ہے اس میں اس کو کھانے پینے کی اجازت تھی، اور کھانے پینے کی اجازت کے بعد اسی کے اندر اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملنا چاہے تو مل سکتا تھا۔ تو اتنے میں ایک صحابی تھے اسی ایام کے اندر، انصاری صحابی قیس بن صرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہوا یہ کہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، کھیتی باڑی کر کر تھک تھکائے گھر پر آئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ جی کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ کہتی ہے کھانے پینے کے لیے گئی تو واپس آئی تو سو گئے، اور اتنا لمبا سوئے کہ دوسرے دن آنکھ کھلی ان کی، اور شدید ان کو روزہ لگا ہوا تھا، شدید روزے کی حالت میں تھے، حتیٰ کہ وہ وقت مغرب سے عشاء کا نکل گیا اور دوسرا دن شروع ہو گیا، اس وقت ان کی آنکھ کھلی۔ اب تو وہ روزہ کھول ہی نہیں سکتے، اب وہ کچھ کھا ہی نہیں سکتے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا، غشی طاری ہو گئی، کمزوری واقع ہو گئی۔ تو رب العالمین نے یہ قانون نافذ کر دیا، احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں کو عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا جو ہے جائز قرار دیا ہے۔ یعنی اب تم جو ہے افطاری سے لے کر صبح سحری تک جو ہے کھا پی سکتے ہو، اور میاں بیوی سے تعلقات جو آپس میں جو ہے تعلقات وہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس۔ لباس کا یہاں کیا حکم ہے کہ میاں بیوی دراصل جو ہے اتنے ان کو لباس اس لیے قرار دیا ہے کہ لباس انسان کے جسم سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لباس جو ہے وہ جسم کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے اسی لیے منع کیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی بات کسی غیر مرد سے نہ کرے گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور نہ کوئی عورت اپنے خاوند کی بات کسی دوسری عورت کو کہے کہ گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا کام نہ کرو۔ کیوں؟ کہ فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس وہ تمہارے لباس۔ اور لباس کا ایک اور بھی معنی ہے، وہ لباس کا کیا معنی ہے؟ لباس کا معنی یہ ہے کہ لباس عیوب کو چھپاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو جانتے ہیں، اندر کے عیوب کو جانتے اور چھپاتے ہیں۔ اور تیسرا معنی کیا ہے؟ لباس جو ہے وہ زینت ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کی زینت ہے۔ تو بڑے معنی اس کے اندر وسیع معنی ہے۔ فرمایا علیم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم کنتم تختارون انفسکم، کہ تم اپنے اندر ضرور خیانت کرو گے، فتاب علیکم، اس نے توبہ قبول کی تمہاری، اور عفا عنکم، تمہارے اوپر توجہ بھی کیا، توبہ بھی قبول کی، اور تمہارے سے درگزر والا معاملہ کیا کہ اس قانون کے اندر تمہارے لیے ترمیم اور نرمی برت دی۔ فالآن باشروہن، اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہیں دیا۔ یعنی رمضان کی راتوں کے اندر تم اپنی بیویوں سے تعلقات قائم کر کے اپنی اولاد کی تلاش کرو۔ کیوں کہ یہ اولاد یہود اور نصارہ
جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتے تھے رمضان کی راتوں میں. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اولاد کو تلاش کرو. کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو, کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ زیادہ محبت کرنے والی کیسے پتہ چلے گا شادی سے پہلے کہ وہ عورت زیادہ محبت کرنے والی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ عورت جو ہے وہ زیادہ بچے جننے والی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں یہ پتہ چلے گا اس کے ماں باپ سے. ماں باپ میں محبت ہے تو لازمی سی بات ہے کہ امید کی جا سکتی ہے, غلبہ گمان ہی یہی ہے کہ وہ عورت بھی آپ سے محبت رکھے گی. اور اگر اس کی ماں زیادہ بچے جننے والی ہے تو اکثر و بیشتر جو ہے وہ بچیاں ماں کے اوپر جاتی ہیں, تو لہٰذا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بیٹی وہ بچی بھی زیادہ بچے جنے گی. تو فرمایا کہ اب تم جاؤ اور تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھاؤ اور پیو, حتیٰ یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, کہ یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. اب یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ یہاں پر جس چیز کے دھاگے کا ذکر ہے سفید دھاگا, یہاں سے مراد صبح صادق کا دھاگا ہے. ایک صبح کاذب ہوتی ہے اور ایک صبح صادق ہوتی ہے. یہاں صبح صادق کا ذکر ہے کہ یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان کے اوپر ایک جو ہے وہ کناری پر بالکل باریک سے سفیدی آ جاتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے, تو ایک صحابی تھے, ان صحابی کا نام تھا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کیا کیا کہ 2 سادے دھاگے لے لیے, اور جو دھاگے جس سے خیطن, نحن نقول فی اللغۃ العربیہ خیطن ہے کہ ہم عربی میں جسے کہتے ہیں خیطن, دھاگا جس سے جو ہے وہ کپڑوں کو سیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ 2 دھاگے انہوں نے لے لیے اور اس کو تحت وسادہ یعنی اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے. اب وہ رات کو اٹھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کب یہ دھاگا سفید ہو رہا ہے, کب کالا ہوگا, کب کالا ہوگا, کب سفید ہو گیا. رات گزر گئی, نہ یہ دھاگا سفید ہوا ہے نہ دھاگا یہ کالا ہوا ہے. پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, کہا کہ اللہ کے رسول عجیب ماجرا ہوا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے تب تک کھاؤ پیو. میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے, لیکن نہ ہی اللہ کے رسول یہ سفید ہوا اور نہ ہی یہ دھاگا جو ہے کالا ہوا. اللہ کے رسول صلی مسکرا دیے. آپ نے فرمایا عدی کیا بات ہے بھائی, ہاں بھائی کیا بات ہے عدی, تمہارے دھاگے اتنے وسیع ہو گئے ہیں, یعنی تمہارا تکیہ اتنا وسیع ہے کہ یہ دھاگے تمہارے تکیے کے نیچے آ گئے. آپ نے فرمایا عدی اس دھاگوں سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. اس دھاگوں سے مراد وہ دھاگا ہے جو صبح صادق کا دھاگا ہوتا ہے, آسمان کی کناری پر جو سفیدی چھاتی ہے, سفید دھاگے سے مراد یہ ہے. اور جو آسمان کی کناری پر جو ہے وہ سیاہی چھا جاتی ہے تو کالے دھاگے سے مراد یہ ہے. اچھا, یہاں سے ایک قاعدہ, بڑا جلیل قاعدہ یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبانی کافی نہیں ہے. آپ نوٹ کر رہے ہیں نا میری بات کو, کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی زبانی کافی نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سے پہلے سنت کا ہونا یہ زیادہ ضروری ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا نا, سورہ ابی داؤد کے اندر حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, سید درجے کی حدیث ہے, نبی سے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثل معه, سنو مجھے قرآن کے ساتھ اسی جیسی ایک اور بھی چیز دی گئی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر روزوں کو پورا کرو رات تک. اب عربی کے اندر رات کا اطلاق مغرب سے لے کر فجر سے پہلے تک ہوتا ہے. اب میں منکرین حدیث سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کس وقت روزہ کھولو گے؟ آپ تو حدیث کو مانتے نہیں ہو, تو آپ کے لیے تو پھر یہ ہے کہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے روزہ کھولو, پوری رات گزر دو, کیونکہ یہاں تو فرمایا کہ اتیموا الصیام الی اللیل, کہ رات تک روزے کو پورا کرو. اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے شروع ہونے سے پہلے ہی جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو تم روزہ کھول لو. ہمارے لیے تو مسئلہ حل ہے, تم لوگ کیا کرو گے؟ ولا تباشرہن, اور تم ان سے اپنی عورتوں سے مباشرت مت کرنا. وانتم عاکفون فی المساجد, جبکہ تم مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہو. یہاں سے یہ پتہ چلا مسجدوں میں حرام ہے, اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوگا. اعتکاف کہاں پہ ہوگا؟ مسجد کے اندر ہوگا. اور جو عورتیں, جو خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں, یاد رکھیے گا ان کو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ اعتکاف کی شرط جو ہے وہ مسجدوں کے ساتھ ہے. انتم عاکفون فی المساجد, اور تم اعتکاف کرتے ہو مسجدوں کے اندر. تو مسجدوں میں جو معتکف ہوتے ہیں ان کا اعتکاف ہوتا ہے, گھروں کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا. خواتین اس بات کو نوٹ کر لیں اور اس قاعدے کو یاد رکھیں, کیونکہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن, ان کو جب بھی اعتکاف کرنا ہوتا تو وہ مسجد کے اندر تشریف لایا کرتی تھی, گھروں میں اعتکاف
نہیں کرتی تھی. اس کو یاد رکھے گا. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها, اس کے قریب بھی مت بھٹکنا. کذالک, اسی طرح سے, یبین اللہ آیاتہ, اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو, نشانیوں کو, للناسی, لوگوں کے لیے, لعلہم یتقون, تاکہ یہ لوگ متقی بن جائیں. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور اپنا آپس میں مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. وتدلوا بها الی الحکام, اور تم اس مسئلے کو حکام کی طرف لے جاتے ہو. یہاں پر تدلو, یہ باب افعال کے مصدر سے, ادلاع سے, جمع مذکر کا صیغہ ہے, ادلاع سے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ, اور تم حکام کی طرف اس مسئلے کو لے جاتے ہو. حکام کی طرف مسئلے سے لے جانے سے مراد کیا ہے کہ تم جان بوجھ کر, جناب علی, تم غلط مسئلے کا پیش کر کر حکام کی طرف جاتے ہو, اور تم ظالم بن جاتے ہو, اور مظلوم کا مال ہڑپ لیتے ہو. میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے اگر کرایہ دار ہوتے ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر بیشتر جو ہے کرایہ دار رہتے ہیں. اب وہ کرایہ دار اگر 8-10 سال ایک مکان میں رہ گئے اور ان کو وہ گھر خالی نہیں کرنا, تو انہوں نے کیس کر دیا جا کے کورٹ کے اندر کہ ہم کرایہ دار ہیں اور ہمارا مکان مالک ہمیں خالی کروا رہا ہے اور ہم خالی کرنا نہیں چاہ رہے. اب جناب علی یہ کیس جو ہے 3-4 سال تک چلے گا, 5 سال تک چلے گا, اور یہ جو مکان مالک ہے آپ اس کو کرایہ نہیں دیں گے, کورٹ میں جمع کروائیں گے, وہ بھی آدھا. یہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ مکان آپ کا نہیں ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ مکان کسی اور کا ہے, لیکن تدلوا بها الی الحکام, حکام کے پاس لے جاتے ہو اور غلط فیصلہ کرواتے ہو. تو یہ ظلم ہے عزیزان قدر. فرمایا کہ فریق من اموال الناس بالاسم, کہ تم کھاتے ہو لوگوں کا مال جو ہے تمہارے اندر سے ایک گروہ گناہ کے ساتھ, وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو کہ یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ ہمارے 23 رکوع مکمل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور اب کل کی بات, کل کے درس میں انشاءاللہ یسألونک عن الاہلہ, انشاءاللہ چاند کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی, اور بھی بہت ساری باتیں حج کے حوالے سے, اور جہاد کے حوالے سے, اور قصاص کے حوالے سے, شہر حرام کے حوالے سے ہمارے سامنے باتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور امید ہے کہ کل کے گفتگو میں ہم انشاءاللہ حج عمرے کے اوپر کچھ بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. جی کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں مجھ سے. جی عدیل اشرف صاحب, یہ آپ نے صبح مجھ سے بات کی تھی محمد شیخ کے حوالے سے, جو قرآن مجید کا بھی گستاخ ہے اور دین اسلام کا بھی. تو آپ نے لکھا ہے کہ محمد شیخ گستاخ قرآن کے حوالے سے ہماری اسٹیٹ کی اقدام نہیں کرتی, جیسے کہ قادیانیوں کے خلاف ہے. ہماری اسٹیٹ تو ابھی اقدام نہیں کرتی. یہ تو ایک بڑا المیہ ہے, ہماری اسٹیٹ کیوں اقدام نہیں کرتی. کاش کہ ہماری اسٹیٹ ان لوگوں کے اوپر اقدام کرے نا, تو یہ سارے جو ہے وہ جناب علی سارے فتنے اپنے موت آپ ہی مر جائیں. لیکن یہ ہے کہ خیر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے میرے پروگرام سے, اس کے حوالے سے, محمد شیخ ایک گمراہ ہے, اور محمد شیخ جو ہے سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے زندیق بندہ ہے. وہ اس نے قرآن و حدیث کے اندر بڑی تحریف کی ہے. تو باقاعدہ میرے عدیل اشرف صاحب میرے پروگرامز ہیں, آپ میرے پروگرامز جو ہے وہ الحمدللہ آپ دیکھیں, آپ کو بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس میں ملیں گی. جی کوئی اور سوال ہو؟ سعودی عرب میں اذان صلو فی بیوتکم کا اضافہ کر کے اور حی علی الصلاح حی الفلاح کو نکال دیا ہے, یہ صحیح ہے؟ دیکھیں شیخ قاسم, بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بارشیں ہوں یا اگر کوئی خطرہ ہو تو صلو فی رحال, یہ بندہ جو ہے وہ حی علی الصلاح کی جگہ پر صلو فی رحال کہہ سکتا ہے. تو یہ بات ثابت ہے نبی علیہ السلام سے کہ صلو فی بیوتکم علی صلو فی رحال جو ہے, یہ الفاظ جو ہے علی صلو فی رحال, یہ حدیث سے ثابت ہیں بخاری شریف کے اندر, اور حی علی الصلاح کی جگہ پر اس کو کہا جائے گا. تو لہٰذا یہ بات ثابت ہے کہ حی علی الصلاح کو نکال کر جو ہے علی صلو فی رحال کے الفاظ آپ بڑھا سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. جی کوئی اور سوال؟
سر آپ شیخ جی ایک منٹ، آپ شیخ معلوم گستاخ قرآن مناظر کر حق واضح کریں۔ جی عدیل صاحب الحمدللہ ان کے جو چیلے ہیں نا ان سے کافی میری ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے، اور الحمدللہ شیخ عاصم آپ کو بتائیں گے کہ پتہ نہیں کون سی جگہ تھی، ساؤتھ افریقہ تھی غالباً، ساؤتھ افریقہ کے اندر الحمدللہ ہمارے اس لیکچرز کو سن کر بہت سارے لوگوں نے رجوع کیا ہے۔ آپ یہ شیخ عاصم سے پوچھ سکتے ہیں جو ہمارے پیج کی جو ایڈمن جو ہیں، تو آپ کو وہ بہت سارے لیکچرز کے لنک بھی دے سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ کئی لوگ افریقہ کے اندر جن لوگوں نے رجوع بھی کیا ہے ہمارے لیکچر سے الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پاکستان کے مقابلے میں سعودیہ میں ایک روزہ آگے ہے۔ السلام علیکم السلام۔ لیلۃ القدر تک روزوں میں ہوتے ہیں کافی لوگ۔ دیکھیں سر یہ جو مسئلہ جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو ہے یعنی یہ سمجھ لیں اختلاف مطالعے کے حوالے سے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ چاند کا ہونا، جب سعودیہ کے اندر چاند الگ ہوتا ہے اور یہاں کا چاند الگ ہوتا ہے، مجھے تو پاکستان کے چاند کا سمجھ میں نہیں آتا، سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں اگر ہمیں پشاور سے چاند کی گواہی مل جاتی ہے نا تو ہمیں چاہیے ہم روزہ رکھ لیں۔ پشاور کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا؟ جمعے کے دن یعنی یہ سمجھ لیں کہ جمعرات کی رات کو پشاور سے گواہی آ گئی کہ ہم نے پشاور کے اندر چاند دیکھا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے پاکستان کے اندر اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا۔ ہم انتظار کرتے ہیں سکھر کی گواہی کو، ہم انتظار کرتے ہیں رحیم یار خان کی گواہی کو۔ تو بات یہ کہ کیا جناب علی پشاور کیا پاکستان میں شامل نہیں ہے؟ تو بات یہ کہ جب وہ نظر آ جاتا ہے چاند تو شہادہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں اس پر میں مانتا ہوں کہ علماء کا بڑا سخت موقف ہے اختلاف مطالعے کے حوالے سے، لیکن جو آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے نا یہاں پر، لیلۃ القدر تو ایک ہی ہے سر، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر تو ایک ہی ہے، لیکن وہ اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، روزہ دیکھ کر چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطاری کرو۔ تو ہم سب چاند کے پابند ہیں، چاہے چاند کی شہادت کہیں سے بھی آ جائے۔ جی ایک سلفی عالم نے اپنے بیان امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بہت سخت کلمات کہے ہیں، ریزن اور جو کی بات یہ ہے کہ یہ جو ریزن آپ جو کہہ رہی ہیں نا، دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ان کے حوالے سے کسی عالم نے سخت کلمات کہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان عالم کو جو ہے یہ سخت کلمات کہنے چاہیے، کیونکہ یہ ائمہ اربعہ میں داخل ہے اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے وہ جو ہے نا کہ اسماء الرجال کے اندر ان کے اوپر کیا بحث ہے، خطیب بغدادی نے کیا ان کے اوپر بحث کی ہے، اور دیگر جو ہے وہ رجال کی کتب کے اندر ان کے اوپر کیا بحث ہے، یہ جو ہے وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ لیکن اقول لک کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اقول لک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امت نے ایک مقام دیا ہے، تو ان ائمہ پر جر و تعدیل نہیں کرنی چاہیے، ان ائمہ کی احترام کرنا چاہیے۔ اور ریزن میں نے آپ نے مجھ سے ریزن پوچھا ہے، تو ریزن یہی ہے کہ جر و تعدیل کے اندر ان کے اوپر جروحات موجود ہیں۔ خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد ہے جس کو تاریخ مدینہ السلام بھی کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ کتابیں ہماری لائبریری کے اندر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لیلۃ القدر تک راتوں میں ہوتی ہیں، کافی لوگ سوال کر لیلۃ القدر تک روٹوں میں۔ شیخ عاصم آپ نے دوبارہ سوال کیا ہے کہ لیلۃ القدر، یہ بھی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، کوئی اور سوال کیجیے۔ جی امجد انصاری صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لیلۃ القدر تک راتوں، یہ کیا ایک ہی سوال کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے؟ پھر سعودی نے پاکستان کی کیسے ہو کو آپ کے جو ہے نا امجد انصاری صاحب یہ سوال جو ہے نا تھوڑا سا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ راتوں تک روتو لکھا ہے آپ نے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا جی عدیل اشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر صرف و نحو سیکھنے کے لیے کوئی رہنمائی کر دیں، میں ایک پرسن ہوں، میں کیسے سیکھ سکتا ہوں؟ عدیل اشرف صاحب صرف نحو جو ہے نا اس کے اوپر بڑی محنت ہوتی ہے، اور جو ہے اس کے اوپر واقع کافی ٹائم بھی لگتا ہے، تو اس کے لیے آپ ایسا کریں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی ایسے ٹیچر کا بندوبست کر لیں، یا پھر نیٹ کے اندر آپ جو ہے نا سرچ کریں گوگل کے اندر جا کر ابواب الصرف اور علم النحو کے حوالے سے، تعلیم اور متعلم کے حوالے سے، تو وہاں پر باقاعدہ جو ہے نا آن لائن کورسز کروائے جاتے ہیں، تو
تو عادل صاحب میرا مشورہ یہ کہ آپ آن لائن کورسز کر لیں، یا پھر جو ہے اگر آپ کہاں رہتے ہیں، اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو جامع بکر الاسلامیہ ہے گلشن اقبال کے اندر، تو گلشن اقبال میں وہاں پر جو ہے وہ جامع بکر کے اندر جو ہے نا غالباً ہفتے میں 4 دن جو ہے وہ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد جو ہے وہ وہاں پر عربی گرامر سکھائی جاتی ہے، تو آپ وہاں جا کر سیکھیں۔ اچھا، وضو کا طریقہ، وضو کا طریقہ ندیم ضیاء صاحب یہ ہے، بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ چلی سے چلو بھر کے اس طرح سے پونچھوں کو صاف کریں، خلال کریں ہاتھوں کو، پھر جناب علی ایک چلو بھریں، اپنے منہ کو اندر اس کو ڈالیں اور تھوڑی سی بچی ہوئی کو ناک میں ڈالیں، 1 یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر سیدھے ہاتھ سے چلو لیں، اس کو سیدھے ہاتھ سے پانی اس طرح سے بہائیں اور الٹے ہاتھ سے اس کو کونی تک دھوئیں، پھر سیدھے ہاتھ سے چلو لیں، پھر اس طرح سے الٹے ہاتھ کے کونی تک اس کو پورا دھوئیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، پھر آپ چلو لیں، اس کو گیلا کریں اور سر کا، یہ میں سر کا مسح آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں سے بالکل مجھے دیکھیں، یہ یہاں سے آپ جائیں گے اور بالکل پیچھے جو یہ آپ کی جو گدی ہے یہاں تک ہو کر یہ پھر آپ کے بال یہاں تک ہاتھ آپ کے جو ہے وہ واپس آنے چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سر کا یہ اس طرح سے کرتے ہیں، یہ آدھا حصہ سر کا کیا، یہ کہتے ہیں کہ نصف بہت ہے، تو یاد رکھیں کہ کسی حدیث سے جو ہے نا نصف سر کا جو ہے نا مسا جائز نہیں ہے، آپ کو مکمل طور پر جو ہے پیچھے سے لے جا کر آگے تک جو ہے لانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سر کا مسا کرنے کے بعد جو ہے آپ نے انگلیوں کو گیلا کریں یا نہ کریں، ویسے تو بہتر یہ کہ سر کا مسے کے بعد اسی پانی سے جو ہے اپنے ناک اپنا کانوں کے اندر یہ تشدد کی انگلی ڈال کر اس کو گھمانا ہے، صاف کرنا ہے، اور انگوٹھے سے جو ہے یہ کان کے باہر کے حصے کو جو ہے وہ صاف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دایاں پیر اور پھر اس کے بعد بایاں پیر، اور آپ پیروں کے حوالے سے بھی خلال کر سکتے ہیں، انگلیوں کے حوالے سے آپ خلال کر سکتے ہیں اپنی چھوٹی انگلی سے۔ پھر اس کے بعد رومالی پر جو ہے وہ آپ پانی چھڑک سکتے ہیں، وہ بھی بعض روایت سے ثابت ہے، اگرچہ کچھ علماء نے کلام بھی کیا ہے، لیکن آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، جس کا ذکر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح جامع صغیر کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ جی سر، یہ ماتریدی میں اشری کی وضاحت کر دیں۔ یہ ماتریدی اور اشری جو ہے، ماتریدی جو ہے اور اشری، یہ دو دراصل جو ہے یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہیں دونوں، اور یہ ماتریدی اور جو اشری ہیں اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ یہ دونوں فرقے ہیں، اور ایک فرقہ اس کے اندر کچھ اسماء و صفات کے اندر تعویل کرتا ہے، اور ایک فرقہ جو ہے کسی اور چیز میں تعویل کرتا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ اسماء و صفات کی تعویلات، جیسے جہاں یہ معتزلہ فرقہ ہے تو یہ جو ہے وہ اشری وغیرہ یہ ان سے قریب قریب ہیں، تو یہ فرقے ہیں یہ ماتریدی اور اشری جو کہ تعویلات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں۔ جی، ایک سلفی عالم نے اپنے بیان میں امام حنیفہ، جی میں نے جواب دے دیا ہے۔ کیا سر کا کتنا بار مسا؟ سر کا مسا جو ہے ندیم صاحب ایک ہی دفعہ ہوگا، سر کا مسا جو ہے 2 دفعہ نہیں ہوگا، ایک ہی دفعہ ثابت ہے نبی علیہ السلام سے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عادل اشرف صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور تمام میرے طالب علموں کو جو بھی مجھے سن رہے ہیں اور پوری امت کو اللہ پاک رحمتوں سے نوازے۔ کوئی کہتے ہیں کہ 3 بار ہوتا ہے سر کا مسا، نہیں ندیم ضیاء صاحب 3 بار ہونا، دیکھیں یاد رکھیں ندیم صاحب، ہر مسئلے کی کوئی دلیل ہوتی ہے اور ہر مسئلہ جو ہے وہ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، تو اگر آپ کے پاس دلیل ہے کسی کے پاس جو یہ دعویٰ کرتا ہے تو فعلیہ دلیل، ٹھیک ہے، جو دعویٰ کرتا ہے فعلیہ دلیل، تو دلیل اسی کے اوپر ہوتی ہے۔ جو بھی آپ سے کہتا ہے کہ 3 دفعہ ہونا چاہیے تو آپ اس کے مانگیں گے کہ اس مسئلے کی دلیل کیا ہے۔ جی آگے چلیے۔ امجد انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ قصر نماز کتنے کلومیٹر تک پڑھنا چاہیے؟ امجد صاحب، قصر نماز کے حوالے سے کافی علماء کے مابین جو ہے وہ مباحثہ ہے کہ قصر نماز جو ہے وہ کتنے کلومیٹر پہ کرنا چاہیے، تو بعض حدیث میں آتا ہے کہ 4 فرسخ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا، جو کہ 9 کلومیٹر بن رہا ہے، 4 فرسخ، اور اس کے علاوہ بعض 19 کا بھی ذکر کیا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جو اپنا آپ شہر چھوڑ دیں گے تو نماز قصر شروع ہو جائے گی۔ میں بھی اسی موقف کی طرف ہوں کہ اگر آپ نے اپنا شہر چھوڑ دیا تو آپ نے نماز قصر شروع کر دینی ہے۔ کیا نان مسلم کی شادی میں دعوت ملے تو کیا وہاں جانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نان مسلم کی شادی میں نہ جائیں تو بہتر ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہاں کی رسومات میں آپ شامل ہوں گے، اور ہمیں کسی کی رسومات میں شامل ہونے کی شریعت نے ہرگز اجازت نہیں دی، الا یہ کہ وہاں شادی میں جانے میں کوئی بہت بڑا نفع ہو کہ آپ وہاں شادی میں جائیں گے اور وہاں لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیں گے اور لوگ دین اسلام کی طرف مڑ جائیں گے اور دین اسلام کی طرف آ جائیں گے، تو ٹھیک ہے ایک بڑے فائدے کے لیے، ورنہ شادی کی دعوتیں اڑانا تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ان کی خوشیوں کے اندر شامل ہوں۔ واللہ اعلم۔ جی کوئی اور سوال؟
حدیث کے بارے میں کوئی سوال ہو، حدیث کے اعتراضات کے بارے میں سوال ہو، عیسائیوں کے سوالات کے بارے میں، ان کی آبجیکشنز کے بارے میں، قرآن مجید کی آیت کے بظاہر تعارض کے بارے میں ہو، تو الحمدللہ اس حوالے سے چاہے وہ ہندو دھرم، عیسائی ہو، الحمدللہ میری یہ ایکسپرٹیز ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو اس پر حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہو تو مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں آپ لوگوں سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مشورہ دیجئے، میں آپ سے ایک مشورہ لے رہا ہوں، سارے مجھے جو نا مشورہ اپنا دیجئے گا ابھی مجھے، کہ اگر ہم اس کلاس کو جیسے کہ میں 11:30 بجے جو ہے اس کلاس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو تفسیر ہے سوال و جواب سے ہٹ کر، کیا ہم اس کو 10 منٹ یا 15 منٹ ہم بڑھا سکتے ہیں، یا آپ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ اگر ہم اس کو 10 منٹ یا 15 منٹ اور مزید بڑھا دیں، جیسے کہ ہم 11:30 پر اس کو وائنڈ اپ کرتے تو 11:30 کی جگہ پر جو ہم تفسیر کو جو ہے 11:40 پر لے آئیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کے لیے سہولت رہے گی؟ تو آپ مجھے پلیز بتائیے۔ امجد صاحب دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے امجد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، آپ الحمدللہ یہ تفسیر کا پروگرام سن رہے ہیں اور لوگوں تک بھی پہنچا رہے ہوں گے، میرا گمان یہی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی، تو یہ میں نے جو آپ سے یہ کہا ہے، اب ذرا اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا، آپ سارے جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے ذرا وضاحت دیں ذرا، کہ کیا 11:30 بجے تک ہی ٹھیک ہے، یا اگر ہم 10 منٹ تک اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں تاکہ یہ سورہ بقرہ ہماری مکمل ہو جائے۔ سر حدیث اصول کے عام انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ عدیل اشرف صاحب، اصول حدیث عام انسان کیسے سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے تو محنت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے محنت ہے، اصول حدیث کو سیکھنا پڑتا ہے، اصول حدیث کو جو ہے سمجھنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ مدارس کی طرف رخ کرے اور شیوخ اکرام سے ان کو سیکھے۔ جی انشاءاللہ ندیم صاحب نے کہا ہے بالکل، اور شیخ شمسی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال ہے کیا روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ فاسق ہو جاتا ہے؟ نہیں، بالکل فاسق نہیں ہوتا، اگر روزے کی حالت میں خود بخود احتلام ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ اٹھیں اور وضو کریں اور نماز ادا کریں، روزے کو فرق نہیں پڑتا۔ 12 بجے تک سر، جزاک اللہ خیرہ، یس پلیز انکریز ٹائم۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ احمد علی خان، اور بھی بھائی ساتھی ہوں تو مجھے اس کے بارے میں مشورہ دیں، جو میرے وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں باقاعدہ جو پڑھ رہے ہیں، میں ان سے بھی مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ شیخ عدیل اگر آپ ہوں، آپ بھی مشورہ دیں، شیخ شمسی ہیں اور جو دیگر ہیں، آرزو تقی ہیں، جی جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جب تک لاک ڈاؤن ہے تب تک 1 بجے تک ہو سکتا ہے۔ ندیم صاحب آپ یقین مانو، واللہ انا حاضر لکم لا باس بہ، کہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، اگر آپ لوگوں کے اندر اتنی استعداد ہوگی تو میں 1 بجے تک بھی بیٹھ جاؤں گا، لا باس۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کو قبول فرمائے۔ شیخ عاصم فرما رہے ہیں کہ جی بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا 12 بجے تک کر دیں، ٹھیک ہے۔ شیخ زید صاحب جزاک اللہ خیرہ۔ یہ خوشی صاحب جو ہیں، آپ اپنا نام تو بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشی صاحب یہ آپ اپنا نام بھی بتائیے گا۔ امجد انصاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی بالکل ہونا چاہیے۔ عدیل اشرف صاحب سر آگے لے جائیں تو بہتر ہے، میرا ووٹ اس حق میں، بارک اللہ فیک، بہت شکریہ۔ عاصم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم بڑھا دیں۔ اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں رمضان کی راتیں ہیں، عبادت کا وقت ہے، اور سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ الحمدللہ کہ ہم بیٹھ کر قرآن سیکھیں۔ اور دوسری بات ہے کہ جہاں تک آپ لوگوں نے اصول حدیث کی بات کی ہے، الحمدللہ اصول حدیث کے بھی حوالے سے میں آپ کو بہت سارے قاعدے کلیہ بتاؤں گا، لیکن ایک کام آپ نے کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ جیسے آپ لوگ الحمدللہ جو ٹائم پر میرے پاس جتنے بھی طالب علم 20-25 طالب علم جو پڑھ رہے ہیں، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اوروں کو بھی لانا ہے، اوروں کو بھی لانا ہے، دوستوں کو لانا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، جیسے کہ وہ خاتون ہے، ان کی کافی ساری جو ہے وہ دوستیں ہوں گی، فرینڈس ہوں گی، وہ ان کو پہنچائے، اور اس طرح سے آپ کے جو مرد حضرات ہیں ان کے کافی سارے دوست ہوں گے، ان کو میسج کریں، ان کو باقاعدہ اس کے اوپر آمادہ کریں کہ جی اس کلاس کو آپ نے اٹینڈ کرنا ہے۔ اچھا شیخ، وضو کریں یا غسل؟ وضو کریں یا غسل کس حوالے سے پوچھ رہے ہیں شیخ عاصم، یہ تو بتائیے۔ ہاں، اگر احتلام کسی کو ہو جائے تو، اور اگر ٹائم ہے نہانے کا ٹائم ہے، یعنی ابھی نماز کا ٹائم باقی ہے، سحری کے وقت وہ اٹھائے تو وہ وضو کر لے اور پھر سحری کرنے کے بعد جو ہے وہ نہا لے۔ ہم پاس مسجد میں تراویح ہوتے ہیں انصاری مسجد میں، آپ بھلے 11:45 تک کر لیں۔ بہت شکریہ امجد صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی کوئی اور سوال ہو؟
اصول حدیث وغیرہ کے حوالے سے یہ واقعہ میں بہت زبردست موضوع ہے، اور ابھی رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ تعالی میرا جو آفیشلی پیج ہے جہاں پر آپ تشریف لائے ہیں، میرے اس پیج پر کنٹینیو ڈیلی کی بیسس پر الحمدللہ دفاع حدیث کے اوپر خوب میٹیریل آپ کو دیا جائے گا، تو آپ انشاءاللہ ساتھ رہیں ہمارے۔ بالکل شیخ محترم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے شیخ عاصم، بارک اللہ فیک۔ اور یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ایک استقامت دکھائے، آپ جتنے بھی طالب علم ہیں، اور یہ آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے اس دعوت کو، اس تبلیغ کو آگے تک پہنچانا ہے، اور لوگوں کو بھی کہنا ہے کہ وہ اس کلاس کو جوائن کریں، اور لوگوں کو بھی کہنا ہے کہ وہ اس کے اندر شامل ہوں۔ تو یہ آپ نے جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کرنا ہے۔ تیمم کا طریقہ بتا دیں امجد صاحب۔ تیمم کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے پاک مٹی لے لیں آپ، ٹھیک ہے، پاک مٹی لے لیں، پاک مٹی پر بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ماریں اور اس پر کر کے پھونکیں، اور پھر الٹے ہاتھ سے یہ سیدھے ہاتھ کی پشت اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی پشت کر کے چہرے پر پھیر لیں۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اچھا سر، نماز کے طریقے پر مسلمانوں میں کتنا اختلاف کیوں ہے؟ نماز کے طریقے پر عدیل صاحب مسلمانوں میں اختلاف یہ ہے کہ سب سے بڑی مصیبت یہ کہ ہمارے جو مسلمان جو ہیں، جو مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے آج تک قرآن و حدیث کو کھول کر خود نہیں دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے ہمارے لیے۔ وہ وہی نماز پڑھے، ایک بندہ اگر نماز مالکی پڑھ رہا ہے تو باپ مالکی ہے تو نماز مالکی پڑھ رہا ہے، ایک حملی پڑھ رہا ہے تو باپ حملی تھا وہ حملی پڑھ رہا ہے، ایک نماز حنفی پڑھ رہا ہے تو وہ حنفی تھا تو نماز حنفی پڑھ رہا ہے، کھول کر کتب حدیث دیکھ ہی نہیں ہے کہ آخر شریعت کے اندر کون سا اس نماز کا طریقہ ہے۔ تو یہ ہے اختلاف کی سب سے بڑی وجہ، حدیث کے اندر اختلاف نہیں ہے کچھ بھی۔ سر ایک مشورہ ہے میرا ایک مختصر سا کورس تعارف کتب احادیث ہو، جس میں پرائمری کتب، سیکنڈری کتب اور سیاہ ستہ شامل ہوں۔ جی ابو زید صاحب، کیوں نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم یہ پروگرام رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی بعد رمضان۔ اتصلوا بنا بعد رمضان انشاءاللہ عظیم ہمہ، یہ بڑا ضروری ہے، رمضان کے بعد ہم سے رابطہ کریں، اور انشاءاللہ ہم رمضان مبارک کے بعد جو ہے اس کو کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں میرا یہ پروگرام تھا، میں آپ کو بتانا چاہوں، میرا یہ پروگرام تھا کہ 19ویں روزے کو سورہ بقرہ مکمل کرنا، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن پھر میں نے اس پہ تھوڑا سا غور اور فکر کیا کہ 19ویں روزے کے بعد بھی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 29ویں شب تک انشاءاللہ تعالیٰ میں اس تفسیر کو چلاؤں گا، اور یہ پورا سسٹم میں جو ہے نا انشاءاللہ اعتکاف میں لے جاؤں گا، کیونکہ اعتکاف کے اندر قرآن پڑھانا یہ ممنوع نہیں ہے، یہ تو جائز ہے، بلکہ یہ تو بڑا مشروع ہے۔ تو میں اعتکاف کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلاس چھوڑوں گا نہیں، اور یہ کلاس انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ آپ یقین جانیے میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، بلکہ میں آپ کو اپنے طالب علموں کو ترغیباً یہ کہہ رہا ہوں کہ یقین جانیں اتنی جگہوں سے مجھے لوگوں کی طرف سے دعوتیں بھی آ رہی ہیں، اور بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانیں، اللہ جانتے ہیں کہ میں اس پروگرام کے لیے سارے پروگرام کو چھوڑ رہا ہوں، کہیں بھی نہیں جاتا۔ بہت سارے لوگ بلاتے ہیں کہ مہمان صاحب ہمارے پاس آ جائیں، کچھ واعظ نصیحت کر دیں، اور وہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں، کوئی وہاں کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کہاں کی دعوت دے رہا ہے۔ ابھی ہمارا پروگرام بن رہا تھا کہ جی شیخ ہم چلتے ہیں ذرا 2-3 دن کے لیے پنجاب چلتے ہیں، ہم جاتے اور آتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میرے طالب علم میرا انتظار کریں گے، اور میرے وہ طالب علم ہیں کہ جو روزانہ مجھے سننے کے لیے آتے ہیں، اور میرے لیے وہ صدقہ جاریہ، تو لہٰذا میں ابھی سب کچھ چھوڑ دوں گا، اس کلاس کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ بھی یہی جذبہ رکھیں۔ سر ایک مشورہ، جی کوئی اور بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں بالکل اچھا مشورہ ہے آپ کا۔ اور یہ جو ہے نا شیخ عاصم، آپ نے نا ابو زید صاحب کے جو مشورہ ہے اس کو ذرا لکھ لیجئے گا، ذرا پوائنٹ آؤٹ کر لیجئے گا تاکہ ہمیں یاد رہے، اور ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی اگر آپ کے پاس ہو نا تو آپ اپنے پاس رکھیے گا تاکہ ہم ان سے رابطہ کر سکیں۔ ابو زید صاحب اپنا کانٹیکٹ نمبر، واٹس ایپ نمبر بھی شیخ عاصم کو دے دیجئے گا تاکہ وہ آپ سے رابطہ کریں گے۔ آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے تو ہمیں ایڈ کر دیجئے۔ شیخ عاصم نے آپ کو میرے خیال سے واٹس ایپ گروپ یہ لنک بھیج دیا ہے۔ سر محمد شیخ کے کفر کا فتویٰ ایشو کر دیں۔ محمد شیخ کے اوپر کفر کا فتویٰ ایشو کر دیا ہے الحمدللہ۔ شیخ عاصم وہ جو ہم نے پروگرام کیا تھا وہاں ملتان کے اندر شیخ شاہین کے یہاں، عبد الرحمن شاہین کے یہاں، تو اگر پاسبلٹی ہو تو یہاں پر لنک شیئر کر دیجئے جو ہم نے اس کے اوپر کفر کے فتوے کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ سر کیا آپ آزاد کشمیر گئے ہیں مظفر آباد؟ جی ندیم جی صاحب، آزاد کشمیر میں گیا ہوں مظفر آباد میں، پچھلے تقریباً کوئی 4 مہینے پہلے الحمدللہ میری وہاں تقریر تھی، محاضرہ تھا اور جمعہ بھی تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں
نے آپ کو دیکھا ہے وہاں پر. جی بالکل آپ نے مجھے دیکھا ہوگا مظفر آباد میں. ابھی تقریباً 3 مہینے یا 4 مہینے ہوئے ہیں میں نے پروگرام کیا وہاں پر. حافظ الحیدری, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, ایمان سلامت دے. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حافظ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزتوں سے نوازے. سر عاصم بھائی کے پاس نمبر ہے میرا. عاصم بھائی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ, بارک اللہ فیک. جی شاہ عاصم بھائی جزاک اللہ خیرہ. جی اب ہمارے پاس 5 منٹ ہیں, تو کوئی سوال ہو یا کوئی اور بات ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. بسم اللہ. نہیں 2007 میں ندیم صاحب میں وہاں آیا تھا. آپ کا جو 2007 کے اندر نہیں, 2007 کے بعد آیا تھا میں. یہ آپ کا جو مری ہے نا, مری کے پاس وہاں پر میرا پروگرام تھا دفاع بخاری, تو وہاں 2007 کے بعد میں آیا ہوں. لیکن کشمیر تو ابھی میں 3-4 مہینے پہلے گیا تھا. وہاں میرا جمعہ بھی تھا اور محاضرہ بھی تھا. آپ کہیں بھی جا کے آن لائن ٹیچ کر سکتے ہیں, اپنا لاس نہ کیجیے ہمارے لیے. بات یہ ہے عرض تکی کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن بات یہ کہ ابھی اس وقت جو ضروری ہے نا وہ یہ ہے میرے حوالے سے جو ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ جو قرآن مجید کے ساتھ جو قرآن کا جو رمضان کے ساتھ جو قرآن کا جو تعلق جڑا ہوا ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. تو میں اس کو پہلے پریورٹی دے رہا ہوں, آپ نے بھی دینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ. آپ سارے مجھے دعا میں یاد رکھیں. اکرمکم اللہ, اللہ یبارک انشاءاللہ. واٹس ایپ گروپ کے لنک میرے پاس نہیں آیا. شیخ عاصم واٹس ایپ گروپ کا لنک سینڈ کر دیں. جزاک اللہ خیرہ. آپ دعاؤں میں سارے یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل ٹھیک 10:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی گفتگو کو لے کے چلیں گے. باقی سارے ساتھی اس طرح سے کریں کہ سوالات کو باقاعدہ لکھ لیں, اور عیسائیت کے اوپر اور اس طرح سے قادیانیت کے اوپر, انکار حدیث کے اوپر, جو جس کا ذوق ہو وہ ان سوالات کو لکھ لیں. انشاءاللہ ہم کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالات پہ بات کریں گے. حدیث کی کون سی کتاب کا عام انسان کو اسٹڈی کرنا چاہیے؟ جی عدیل صاحب بہت اچھا سوال ہے. حدیث کی کون سی کتاب ہونی چاہیے؟ ایک تو بلوغ المرام پڑھ لیں اور ایک ریاض الصالحین. یہ 2 بڑی زبردست کتابیں ہیں. بلوغ المرام فقہی مسائل کو سمجھنے کے لیے, اور ترغیب اور ترہیب یعنی اعمال کو کرنے کے لیے جو ایک انسان کی ترغیب ہوتی ہے نا کہ دل چاہے, تو اس کے لیے ریاض الصالحین بہت اچھی کتاب ہے. اس میں ہمارے فائدے ہیں اگر ہمیں کچھ سمجھا رہے ہیں. بالکل آپ کا بھی فائدہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.